بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے فائیو آئیز نے جب ہردیپ سنگھ نجر کا معاملہ سامنے آیا اور تقریر آئی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی آن دا فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے اپنی جو ایوان نمائندگان ہیں اس میں کھڑے ہو کر یہ بکت کی انڈیا کے اوپر کہ انڈیا نے کیسے ہردیپ سنگھ نجر کو پلان کر کے قتل کروایا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور سکھ کا قتل کینیڈا کے اندر ہوا. پھر فائیو آئیز جو ہیں جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے جو جاگیں. فائیو آئیز سے مراد یہ کہ 5 وہ ممالک ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک کنسورشیم بنا ہے جسے فائیو آئیز کہا جاتا ہے، جس کے اندر یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے اور یو کے ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن کا ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک میکانزم بن چکا ہے. اس کے بعد پھر کچھ انٹیلیجنس شیئر بھی کی گئی ہردیپ سنگھ نجر کے معاملے پہ. اس کے بعد ایک اور سکھ کا جو قتل ہوا کینیڈا کے اندر ہی ہوا، اور اس کے بعد پھر گرو پتون سنگھ پنو کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ پلان کیا گیا جس کو ان فائیو آئیز اور بالخصوص جو ہے وہ سی آئی اے نے مل کر اس کو آشکار کر دیا اور انڈیا کو متنبع کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کہاں باز آنے والا ہے. انڈیا نے پوری دنیا کے اندر اپنا سپائز کا ایک ایسا جال بچھایا ہوا ہے جو پوری دنیا کو خطرے سے نہ صرف دوچار کر رہی ہے بلکہ وہ ان ممالک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت بھی کر رہی ہے. اب جو معاملہ تازہ ترین سامنے آیا ہے وہ آسٹریلیا کا معاملہ آیا ہے. آسٹریلیا نے حال ہی میں 2 سپائز کو کچھ ایسے اقدامات کی وجہ سے جو انڈین سپائز تھے، را کے ایجنٹس تھے، انہیں ملک بدر کیا ہے. وہ کام کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کی انفارمیشن جو ہے آسٹریلیا کی اسے گیدر کر رہے تھے. وہ انڈین جو ڈائسپورا آسٹریلیا کے اندر مقیم ہے اس کے حوالے سے معلومات اور ان کے ساتھ روابط انکریز کر رہے تھے. وہ مزید جو ہے وہ گورنمنٹ انسائیڈرز کو جو آسٹریلیا کے اندر گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو ہائر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلوز ریلیشن شپ بلڈ کر رہے تھے ان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو آسٹریلیا میں ورکنگ پارلیمنٹیرینز ہیں اور ریٹائرڈ پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ کام وہ کر رہے تھے. جب آسٹریلین ایجنسیز نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا گیا. یہ یقیناً انڈیا کو ایکسپوز کرتا ہے دنیا کے آگے. اس پر مزید بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. سب سے پہلے تعارف دیتا ہوں اپنے مہمانوں کا. آج ہمیں جوائن کیا اسد محمود صاحب نے، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مجاہد گیلانی صاحب سینئر حریت رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور عروج رضا سیامی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے، نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. جناب اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ ملاحظہ کیجیے گا. بھارتی ریشہ دوانیاں عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن گئیں. آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ABC کے مطابق آسٹریلیا نے بھارت کے کئی جاسوسوں کو ملک بدر کر دیا ہے جو حساس دفاعی منصوبوں، ہوائی اڈے کی سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات کے بارے میں خفیہ معلومات چرانے کی کوشش کرتے پکڑے گئے. آسٹریلوی سیکیورٹی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ASIO نے 2020 میں بھارتی جاسوسوں کا ایک گروپ پکڑا جو آسٹریلیا میں سیاستدانوں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہا تھا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے انٹیلیجنس افسران کو 2020 میں آسٹریلیا سے نکال دیا گیا تھا. ASIO کے ڈائریکٹر جنرل مائک برجیس نے 2021 میں اپنی سالانہ رپورٹ میں جاسوسوں کے اس نیٹ ورک کی طرف اشارہ کیا تھا. ABC کے مطابق بھارت کی خفیہ ایجنسی جاسوسوں کے اس گروپ کو چلا رہی تھی. برجیس نے 2022 کی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ جاسوسی ان ممالک کی طرف سے کی جاتی ہے جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں. دوسرے ممالک میں جاسوسی کی یہ بھارتی روش کوئی نئی بات نہیں. پاکستان میں کلبھوشن اور قطر میں بھارتی نیوی کے افسران کی گرفتاری اس کی سنگین مثالیں ہیں. عالمی برادری ان بھارتی ریشہ دوانیوں کا نوٹس آخر کب لے گی؟ جی میں اسد صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گی. فرمائیے گا انڈیا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ آئے دن ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آسٹریلیا اس سے متاثر ہو رہا ہے، کبھی کینیڈا ہو رہا ہے، کبھی یو کے ہو رہا ہے، کبھی امریکہ ہو رہا ہے. واٹ ریئلی انڈیا وانٹس ٹو گیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر تھینک یو ویری مچ. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی شخص کو مثال لے لیں یا ایون کسی ملک کی کہ اس کے اندر اتنی پوٹینشیل یا کیپیبلٹیز تو نہیں ہوتی، لیکن آؤٹ آف پروپورشن وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ نہیں یار وی آر سم تھنگ بگ اور وی کین ڈو سو مینی تھنگس. اور وہ دوسروں کی تقلید، کیونکہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، یو کے کو دیکھ لیں، چائنا کو، رشیا کو، فرانس کو، یو کے کو، دیز آر دی کنٹریز نارملی جن کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ان کا ایک اسپائنگ نیٹ ورک کام کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ممالک کے اندر.
تو انڈیا کو پراببلی یہ زوم ہو گیا ہے. وائی؟ بیکاز تھوڑی سی ڈیولپمنٹ دیکھی آپ نے, ایک کنٹینیوٹی دیکھی ایک گورنمنٹ کی, بی جے پی کی, جیسے پچھلے 10 سالوں کے اندر الیکشن اب ان کے ہونے شروع ہیں آج کل. جی پروسیس شروع ہے دوسرا مرحلہ. تو ان کو یہ ہو گیا کہ نہیں جو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایریا آف آپریشن, ایریا آف انفلوئنس, وہ اس ریجن سے ہٹ کے بھی ایک لحاظ سے آپ نے انٹروڈکشن بڑا خوبصورت کور کیا کہ جی وہ آپ کینیڈا کے اندر ان کی حرکتیں دیکھ لیں, نیپال کے اندر پڑوس میں, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ تو وہ ہیں مالدیپ نے تو آؤٹ انڈیا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب آپ کو نظر آیا کہ بھئی آپ سوچئے کہ 4 ممالک کا اتحاد ہے, یعنی جس میں یو ایس ہے, اس میں جاپان ہے, آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے, اور اسی کے ایک ملک کے اندر اس کے اپنے جاسوس کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ را از ورکنگ. را کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کی اسٹیٹ مشینری از ورکنگ. را از ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا. دیٹ از واٹ اٹ از. سو مودی کے بارے میں دیکھیں نا, میں اگین آئی وڈ سے مودی ٹھیک ہے جتنا بڑا آپ اس کو اسٹیٹسمنٹس مان لیں, بٹ بیسیکلی ہی ول ریمین اے کریمنل. گجرات کے اندر آپ اس طرح کا ہارڈ کور کرمنل بینگ دی چیف منسٹر آف گجرات, جب وہاں پر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ان کے گھروں میں, تو اس سے بڑی کروالٹی ایک لحاظ سے کیا ہو سکتی ہے. نو اگین آئی وڈ سے اس کو تھوڑا سا منطبق کریں آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. اب وہاں پہ جو آپ نے جس طرح کا سلسلہ دیکھا, جس طرح 80 لاکھ ان کشمیریوں کو بالکل انہوں نے باندھ کے رکھ دیا, اٹس بیسیکلی مودی بیہائنڈ ایوری تھنگ. تو اب یہ سارا کچھ کر کے جو ایپیسوڈ سامنے آئی ہیں, انڈیا اچیو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں اچیو ایک تو یہ ہے نا کہ ایک فالس ہوڈ ہے ان کے مائنڈ کے اندر کہ وی آر ایکچولی دی ریجنل سپر پاور, اور اب ہم نے تھوڑا سا آگے ایک لحاظ سے چلنا ہے. تو اور جو ہمارے جتنے بھی پاس پڑوس کے ممالک ہیں اس اپنا ایک ریجنل انفلوئنس کو وہ اور بڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہم بھی وی آر ناٹ دی ریجنل پاور, رادر وی آر دی سپر پاور لائک ادر پاورز ان دی ورلڈ, اور ہمارا تو رائٹ بنتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا. ہم سپائنگ بھی کریں گے, ہم ٹارگٹ کلنگ بھی کریں گے, ہم ٹارگٹس کو مختلف ممالک کے اندر لیں گے. اور وائی اٹ از سو, بیکاز پوری دنیا نے دیکھیں نا اس کے اوپر کس طرح کا اگر رد عمل آنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے نہیں دیکھا انڈیا کے خلاف. ویری امپورٹنٹ اور پوائنٹ. اس سے آخری ایک مجھے کہنے دیجیے گا, قطر کی اگزامپل لے لیں آپ. یعنی آپ یہ سوچیں قطر کے اندر کم از کم 18 لاکھ انڈینز ہیں وہاں پر, جی قطر کے اندر. وہاں پہ انہوں نے جاسوس پکڑے. اب ٹو بی ویری آنیسٹ آئی وڈ سے کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% انڈینز تو وہاں سے شٹ آؤٹ ہو جانے چاہیے تھے نا. جی ہونے چاہیے تھے, بٹ دے آر دیئر. ٹھیک, آپ نے بالکل صحیح ایگزامپلس دی ہیں. میں اس میں صاحبہ آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ کا ایکسپوئر بھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے بھی, کیا وجہ آپ کو لگتی ہے دنیا کا میڈیا بھی یقیناً کوئی سٹوری سامنے آتی ہے, کوئی آفیشیل بات کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات میڈیا کے اوپر بھی آتی ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ انڈیا کا جو اکنامک کلاؤٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دنیا اپنے گھر کے اندر ہونے والی در اندازی پر بھی اب بات نہیں کرتی, اس طرح سے بات نہیں کرتی, اگر بات کرتی بھی ہے تو ایکشن نہیں لیتی. دنیا کے ان ایکشن کی وجہ سے انڈیا کو اتنا زیادہ انکریجمنٹ ملا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت انڈیا کی جو انٹرونشن ہے, یا پھر وہ جو ذکر کیا تھا ASIO کے جو ڈی جی ہیں مائک بوگس, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سپائی نیسٹ بن چکا ہے نا پوری دنیا میں انڈینز کا. تو ہم لوگ جو میڈیا ہے باقی دنیا کا بھی اور پاکستان کا بھی یا انڈیا کا بھی, یہ لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں انڈیا کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں پر اس کی ملاقاتیں کس سے ہوتی ہیں, یا پھر ان کے جو لوگ ہیں ان کی رسائی کہاں تک ہے. یہ سب میڈیا جانتا ہے اور میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن جب بات انڈیا کی آ جاتی ہے اور بات آ جاتی ہے ہمارے فورن کنٹریز, وہاں پر انڈیا کی یہ انٹرونشن چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ ویٹ کر لیتے ہیں, انتظار کر لیتے ہیں کہ کوئی واقعہ اگر ہوا ہے اس کو رپورٹ تو وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری اگر اس ملک کا جو کوئی نمائندہ ہے اگر کسی کے اوپر ڈالتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ رپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب کینیڈا میں واقعہ ہوا تھا جو سکھ رہنما تھے, جی ہردیپ سنگھ نجر, بالکل, تو اس کے بعد ایک دم سے شور مچ گیا تھا. پورا میڈیا جو ہے انٹرنیشنل ہو یا پاکستانی ہو, انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا تھا. آپ کے اپنے پروگرام میں ہم نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی تھی. پھر قطر سے جب ان کو ایکسپیل کیا گیا تھا, یا پھر ابھی جو 2020 میں دیکھیں ایک انٹرونشن سامنے آئی آسٹریلیا میں, اور انہوں نے نام نہیں لیا تھا
जो डीजी थे ASIO के माइक बोगिस, उन्होंने नाम नहीं लिया था उस वक्त, उन्होंने नाम लिया मुल्क का भी और लोगों का भी 2021 में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने कहा कि 2020 में हमें पता चल चुका था कि एक्सपायर नेस्ट है जो कि काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में और ये इंडिया का था। पहली बार उन्होंने इंडिया का नाम इस्तेमाल किया। तो मुझे ये लगता है कि मीडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल जो आंसर होता है या जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाली होती है उसे एक मौके का इंतज़ार करता है। लेकिन ये बात मैं आपको पूरे वसूख से कहूँ कि इंडिया जो कुछ भी कर रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। हमारे पाकिस्तान से भी उसके बारे में रिपोर्ट होती है, जो भी पाकिस्तान में आकर वो काम करता है। लेकिन रूज आप इस बात को यकीनन मानेंगी कि एक फॉलो अप होता है किसी स्टोरी का। अब निजर के मामले के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट ने सफारती ताल्लुकात में तखफीफ तो की, लेकिन उसके बाद मामला एक्शन पे आगे ना बढ़ सका। इसी तरीके से गुरुपतवंत सिंह पन्नू के हवाले से जो इंकशाफात सामने अमेरिकन हुकूमत लेकर आई, उसके बाद से मामला जो है उसका उस तरह से फॉलो अप नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं तो कोई मसलिहत अंदेशी से काम लिया जाता है जिसकी वजह से इंडिया उस तरह से एक्सपोज हो नहीं पाता जिस तरह होना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यासिर कि वो जब एक स्टोरी आती है एक हाइप हो जाती है, वो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस स्टोरी का कोई फॉलो अप नहीं होता कि क्या हुआ, क्या सफारती सतह पर इंडिया अपने इन तमाम गुनाहों को जो उसने सरजद किए हैं फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन सॉइल पे, उनको दबाने में क्या कामयाब हो जाता है। क्या इंडिया की सफारतकारी इतनी कामयाब है कि वो वहाँ पे जाके जराइम भी करता है, ख्वाह वो यूके हो, कतर हो, दुबई हो, मिडल ईस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी। तो मैं नहीं समझती कि उसके सफारती ताल्लुकात इतने मजबूत हैं। हाँ, अलबत्ता अमेरिका में उसके सफारती ताल्लुकात जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि फॉलो अप इसका जो है वो वाकई मीडिया होना चाहिए। ठीक पॉइंट आ गया आपका। मुझे डॉक्टर साहब को इसमें शामिल करना। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमने देखा कि जिस तरह से बात असद साहब ने की, बड़ी रेलेवेंट बात की कि वो दोस्तों और दुश्मनों में कोई तखसीस नहीं बरत रहा। अमेरिका जिस तरह बात हुई यहाँ पे कि जी कि उसकी कोई 150 अरब से ज़ायद एक्सपोर्ट्स जो है सिर्फ आईटी की जाती हैं, वहाँ पे भी उस तरह की एक्टिविटी, कनाडा में भी उस तरह की एक्टिविटी, ऑस्ट्रेलिया में भी उस तरह की एक्टिविटी, पाकिस्तान में भी इस तरह की एक्टिविटी। तो इंडिया की जो अज़ाइम है इससे खित्ता, दुनिया हर आने वाले दिन के साथ साथ कितनी गैर महफूज होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है मैं थोड़ा सा इसका जवाब गहराई में देना चाहूँगा, लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि देखें, आप जब भी एक हुकूमत या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई एक्शंस लेती है तो वो उसकी कहीं ना कहीं कोई बेस बना रही होती है। अगर आपने इंडियन बॉलीवुड जो है उसको उस पर नज़र दौड़ाई हो तो जो उसकी पिछले 2-3 साल की या पिछले 4-5 साल की जितनी भी मूवीज़ जिन्होंने लॉन्च की हैं, कश्मीर फाइल्स, अभी आर्टिकल 370 के ऊपर एक और झूठ सामने आया है। बिल्कुल। और इसके अलावा आप ये देखिए, इससे पहले की जो मूवीज़ हैं वो हमेशा जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके जहन में एक बात डालते रहे कि भाई हमें घुस के मारना है, ये घुस के मारने वाली चीज़ है। तो उन मूवीज़ में उन्होंने तमाम ममालिक को शामिल किया है। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते रहे, उसमें उन्होंने यूके में भी इस तरह की शूटिंग की है, उसमें उन्होंने भारतीय जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बताया और दिखाया है कि हम तो भारत या माइंडसेट पता चलता है। बिल्कुल, देखिए ये माइंडसेट पता चलता है कि वो इस वक्त जो प्रायोरिटी रख रहे हैं वो टारगेट किलिंग को रख रहे हैं। वो इस वक्त जो प्रायोरिटी रख रहे हैं वो बंदूक के सफाया करने को रख रहे हैं। अब वो चाहे खालिस्तानी तहरीक के साथ जुड़े हुए लोग हों या चाहे वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उससे जुड़े हुए लोग। सही कह रहे हैं, पैटर्न का भी बड़ा फर्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा तो वहां पे इन्होंने असैसिन जाहिर किए एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर इन्होंने रॉ के जो एजेंट्स हैं वही ऑपरेट करते हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये देखिए, यह समझना ज़रूरी होगा आखिर में कि इंडिया एक सुप्रीमेसी जो है उसको ज़रूर अब कायम रखना चाहता है या दिखाना चाहता है कि अगर दुनिया के बाकी बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो बाकी छोटे ममालिक के ऊपर हमला कर सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई फलां शख्स हमें वांटेड था, हम इसकी वजह से इस मुल्क पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो इंडिया भी उसी लेवल पर है। और उस लेवल पे होते हुए चाहे उनका वांटेड शख्स, दुनिया कितनी गैर महफूज होती जा रही है इन सारे अफ़ाल से जो इंडिया कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से मैं इस सवाल का जवाब जोड़ूंगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ भी, क्योंकि एक ऐसा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जो हमें 2019 में बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि पूरी दुनिया
اگر ایک ایسا خطہ موجود ہے، ایک ایسا سلگتا ہوا سوال موجود ہے، ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ پورا ڈی اسٹیبلائزڈ رہتا ہے، بادل جو جنگ کے ہیں وہ ہر وقت ہمارے اوپر ایک لحاظ سے موجود رہتے ہیں کہ بھارت کسی وقت بھی کسی بھی قسم کا ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے کہ وہ صرف ساؤتھ ایشیا کو ہی اپنے اثر میں نہیں لے گا بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے کوئکلی پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب دوسرے موضوع میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر جس کا بالخصوص آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے جو وہاں کی معیشت ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ سیب کی فصل وہ گل سڑ رہی ہوتی ہے اور یہاں تک ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ اس فصل کو وہ اکٹھا کریں، ان کو پیکنگ کریں اور مارکیٹس تک پہنچائیں، وہ پڑی پڑی سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہ دیکھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کی کشتی رانی کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ جو ان کے قوانین ہیں وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ مزید کشتیوں کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ ان کو رینوویٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لینڈز کے حوالے سے وہاں پہ دیکھیں تو کشمیریوں پہ عرصہ حیات اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ 50,000 کنال سے زیادہ جو ہے وہ فوج نے ہڑپ کر دی ہے زمین۔ اب ہم آتے ہیں کشمیری، ایک عام کشمیری کی زندگی کے اوپر۔ یہ ساری کی ساری صحبتیں تو گر رہی ہیں، یعنی اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ انڈین حکومت یہ کر رہی ہے کہ ان کو ایسے میٹرز لگا کے دیے جا رہے ہیں جس سے ان کے آلریڈی جو میٹر انسٹالڈ ہیں اس سے ڈبل ٹرپل بل آئے گا، یعنی ایک اور سزا جو ہے کشمیریوں کو وہ دی جا رہی ہے۔ اس پر ایک شارٹ بھی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آلریڈی ہمارا جو گاؤں ہے یہ غریبی سے جوجھ رہے ہیں، چند کچھ ملازم ہے وہ بھی فورتھ کلاس، اتنی غربت کہیں نہیں ہے جتنی یہ۔ اب بات یہ ہے انہوں نے ہمارے گاؤں سے ہمیشہ استحصال کیا، کون سا مرا ہوا گاؤں ہے، کون مردہ لوگ ہیں، انہوں نے یہاں میٹر لائے۔ جی کلگام کے رہائشی ہیں جی، یہ میں اس میں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ یہ فرمائے گا کہ جو کشمیریوں کی حالت ہے اور اوپر سے اس طرح کے میٹرز کی تنصیب، یہ کیا بتاتا ہے انڈین گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے کام کشمیری کے ساتھ؟ دیکھیے انڈین گورنمنٹ نے جو اسٹریٹجی اپنا رکھا ہے وہ کوئی براڈ اسپیکٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ بڑے گراس روٹ لیول کے اوپر بڑی آپ سمجھ لیں گلیوں اور سڑکوں تک کی اسٹریٹجی اپنا رکھی ہے۔ اور اس حوالے سے میں جس طرح آپ نے کچھ مثالیں ایگزامپلس دی ہیں، میں بھی کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب آپ سمز کی بات کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں آپ نے فون کی سم لینی ہے تو وہاں پہ جب سم کی بات ہوا کرتی تھی تو ایک فارم ملا کرتا ہے، اس کے اوپر باضابطہ آپ کو اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز دینی ہے۔ وہ ڈیٹیلز تو چلیں ایک ہو گیا کہ آپ نے اپنا کوئی CNIC نمبر ٹائپ چیز دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی ایفیلیشنز، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، پھر ان کی جو تھاٹس ہیں وہ کیسی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کا، جو اسٹوڈنٹس جب آگے پیچھے کہیں پہ داخلہ لیتے تھے تو ان کو بھی داخلے سے پہلے ایک ایسی پولیس کلیئرنس لینی پڑتی تھی کہ جس کے لیے خود تھانے جا کے آپ کو ایک لحاظ سے گواہی دینی پڑتی ہے کہ میرا کسی سے کوئی ایسا تعلق نہیں جو سو کالڈ اینٹی انڈیا ہو۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، اس کے علاوہ جب آپ اسمارٹ میٹر کی اب بات کرتے ہیں، کولگام کی اگر ہم مثال لے رہے ہیں، لیکن اسی کو جب آپ براڈ اسپیکٹرم لیتے ہیں سری نگر کے علاقوں میں یا پھر اس کے علاوہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کشمیر میں جب آپ بات کریں گے تو پھر ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ بیسکلی سیوک فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو ایک عام سٹیزنز کو، اگر آپ کشمیریوں کو ہندوستان اپنا شہری ہی مانتا ہے تو اس کو زندگی آسان کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ آسان کرے گی زندگی؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ دیکھیے ایک طرف جہاں ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم بلوں کی زیادتی کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں انڈیا کی ایک یہ نظر آتی ہے چال کہ یہ میٹر جب بھی لگتا ہے یا میٹر جہاں بھی لگایا جائے گا اس کے ساتھ ایک سینسس بنتا چلا جاتا ہے۔ اس سینسس کے ذریعے سے انڈیا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ نئے آئے ہیں، کتنے لوگ پہلے رہتے تھے، اور اگر بالفرض اس محلے کے اندر کوئی نیا شخص آ چکا ہے تو وہ نیا شخص کون ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور اس کے بارے میں جتنی بھی خبر ہے وہ لوکل تھانے کشمیری اب اس قابل ہیں کہ وہ افورڈ کر سکیں اتنے بڑے بڑے بلز کو۔ ایک تو بجلی نہیں آتی وہاں پہ، بجلی پیدا کشمیریوں کی ہوتی ہے اپنی ہوتی ہے، لیکن جاتی یہ سستی ترین بجلی انڈیا میں ہے، بالکل، اور کشمیریوں کو بل اس کے بھرنے پڑتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کو بل بھرنے پڑتے ہیں بلکہ جو ایک پراپر رائلٹی اور اس پانی کے نظام کا ایک فائدہ کشمیری حکومت کو سو کال چلے ملنا چاہیے، وہ بھی اس طرح سے اپروپریٹلی نہیں دیا جاتا۔
اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 370-35A کے خاتمے کے بعد سے کس حد تک کشمیریوں کے ہاتھ سے ان کی معیشت، ان کا ہارٹیکلچر، ان کا ایگریکلچر، ان کی ٹورزم وہ نکلتی جا رہی ہے؟ ہاں آئی تھنک بڑا برے طریقے سے نا جتنے بھی ہمارے کشمیری ہیں 80 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے، بڑے برے طریقے سے ان کی پرسنل، ان کی فیملی، ان کا بزنس بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مطلب آپ کشمیر کی خوبصورتی، اس کی سیاحت، آپ نے کشتی رانی کی جیسے بات کی، وہ تو اٹ واز آئی وڈ سے کہ ایک کہتے تھے نا کہ اس کا پہچان تھی کشمیر کی، کہ دس از ڈل لیک کی ہم بات جیسے کرتے ہیں، ان کی لیونگ، اٹ واز آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ لیونگ دیئر. پھر اسی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں نا ایک آپ وہ کر کیا رہا ہے مودی یا RSS بیسیکلی، تو یہ کوئی ہندو گورنمنٹ ہے اس وقت، RSS کی کٹر ہندو جو مذہبی جنونیوں کی حکومت ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کشمیریوں کی ول کو توڑنا کسی صورت کے اندر بھی، ان کو ہر چیز پہ پریشان کرنا، تنگ کرنا، ایجوکیشن کے اوپر، ان کے بزنس کے اوپر، ان کے ایگریکلچر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر انہوں نے سمجھ لے کہ مشکلیں ڈال دیں، پہرے بٹھا دیے. اور آپ دیکھیں نا ابھی حال یہ ہے کشمیر کے اندر، پہلے تو اچھا کسی کو انہوں نے گرفتار کیا تو کشمیر کے اندر ہی رکھا، اب تو انہوں نے کوئی پورے ہندوستان کے اندر جو ان کو پھیلا دیا. اس ویری ڈیفیکلٹ. اب وہ جس کا اپنا گھر نہیں چل رہا، وہ اپنے بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، بچے کے لیے، خامند کے لیے، وہ کہاں انڈیا کے میرا نہیں خیال کہ 2019 سے پہلے سیزن جب تھا سیبوں کا اور باقی ٹورزم کا، تو 5 لاکھ سے زائد لوگ یوپی، بہار اور پنجاب سے آیا کرتے تھے کشمیر کے اندر ملازمت کرنے کے لیے. 2019 یعنی 5 سال گزرنے کے بعد کوئی ایسا سال نہیں آیا جس میں وہ لوگ آئے ہوں. ایسا ہی ہے. نہ صرف یہ، آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اب ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ڈومیسائلز دیے جا سکیں، اور وہ دے بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈومیسائل بے تحاشا دے دی. اب تو حال یہ ہو گیا ہے 4.2 ملین ڈومیسائل جس نے کشمیر کے اندر صرف سرو کیا ہے، چاہے وہ آرم فورسز سے ہے، چاہے وہ کوئی پرائیویٹ اینٹی کے اندر ہے یا گورنمنٹ کا سرونٹ رہا ہے، ان کا جی آپ آئیں، آپ کو ہم ڈومیسائل بھی دے رہے ہیں، آپ کو زمین بھی دے رہے ہیں، آپ کو قرضے بھی دے رہے ہیں، آپ اس جگہ کو آ کے بسیں، اس کے اندر آپ رہیں. بٹ آئی وڈ سے ون یاسر ایک چیز کم وقت میں جو بھی ہوتا ہے، ایک تو نہ یہ ول کو توڑ سکے ابھی تک، کیونکہ اسی طرح کی چیزوں پہ آ رہے ہیں نا، سمارٹ میٹر لگا دو، پریشان کرو لوگوں کو، بل بڑھا دو، زندگی اور مشکل کرو تاکہ سبجوگیٹ کریں کشمیری جو ہیں انڈین حکومت کو. دیٹ از ناٹ پاسبل. اور ایک میں بتاؤں آپ سے، جو نفرت کا بیج بو دیا ہے نا کشمیریوں کے دل اور دماغ کے اندر اور کشمیری یوتھ کے اندر نریندر مودی، RSS اور BJP نے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی نہیں اچھا یہ سختی کر کے بھی نکال دیں گے. نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. عروج صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہندوستان کی فاشسٹ رجیم کی جانب سے، ان اقدامات کے نتیجے میں کشمیریوں کے دلوں دماغوں میں ہندوستان کی حکومت کے حوالے سے نفرت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ یاسر، یہ نفرت جو ہے یہ تو ان کی کانسٹنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ 2019 کے بعد سے جس طرح سے انڈین اللیگل آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہر روز ایک نیا ٹیکس آ رہا ہے، ایک نیا ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، سہولتیں کم کی جا رہی ہیں. تو یہ نفرت جو ہے یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے کہ وہ 1-2 دن کریں گے نفرت اور بھول جائیں گے. یہ تو ہر آئے دن ان کی نفرت میں اضافہ کرنے کے لیے خود ہی ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ نہ صرف انڈین یوتھ جو کہ انٹرنیٹ کی پابندی کی وجہ سے بڑی اپسیٹ ہے اور تعلیمی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بڑی سخت اپسیٹ ہے، وہ بھی نفرت کر رہی ہے. پھر آ جائیں آپ جو وہاں پہ نوجوان کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب انہوں نے ٹریڈ اور پراپرٹی کے اوپر ایک دم سے ٹیکس بڑھا دیا تھا جموں کشمیر میں، تو اس وقت بھی بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آئے تھے اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اور کافی دن یہ احتجاج جو ہے وہ جاری بھی رہا. ابھی جو انہوں نے یہ جو سمارٹ میٹر انسٹال کرنے کی ایک مہم سٹارٹ کی ہے، اس میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے عورتوں کی دکھتی رگ کے اوپر پاؤں رکھ دیا، کیونکہ خواتین کو سب سے زیادہ استعمال کرنی ہوتی ہے گیس گھروں میں، اور انڈسٹریز تو انہوں نے وہاں پہ آلریڈی بند کر دی ہے، یا پھر ایسے تمام کاروبار. اور یہاں پہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لائٹ وہاں پہ اویلیبل ہوتی نہیں ہے. وہاں پہ تقریباً ایوریج ٹائم جو لوڈ شیڈنگ کا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ 12 سے 16 گھنٹے ہے.
जी बिल्कुल, और जो कश्ती रानी वहाँ का सबसे कदीम पेशा था, जो कि वो कश्तियाँ बनाते थे और पूरी दुनिया से लोग वो देखने भी आया करते थे कि ये एक अभी आर्ट यहाँ पर महफूज है, ठीक। वो तो बिल्कुल बंद हो गई। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, इसके ऊपर इसको लगा के या इसी तरह के मजीद टैक्सेस बढ़ा के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या अचीव करना चाहती क्या है? अचीव क्योंकि करना, बिल्कुल ठीक। और नफरत आप कह रही हैं इससे बढ़ेगी, काम नहीं होगी। आई हैव टू वाइंड अप जी। शुक्रिया अदा करना है अपने तीनों मेहमानों का आज के दोनों बात के हवाले से आपने इज़हार ख्याल किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। कश्मीर